السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ آئی ہوپ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے اور بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہمارا ڈے 8 ہے، یعنی 8واں روزہ۔ اگر آپ یہاں تک پہنچ چکے ہیں تو آپ کوئی عام انسان نہیں ہیں، آپ وہ انسان ہیں جس نے ہار ماننے کی بجائے اللہ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ شاید آپ بہت تھک چکے ہیں، شاید آپ نے لوگوں سے امید لگائی اور دل ٹوٹا، شاید آپ کسی پریشانی میں ہیں جو کسی کو بتا نہیں پا رہے ہیں، لیکن آج کا دن امید کا دن ہے۔ آج ہم 3 بڑے عمل کریں گے۔ نمبر 1 استغفار، نمبر 2 تہجد کی نماز، اور نمبر 3 ہر فرض نماز کے بعد 41 مرتبہ سورہ فاتحہ۔ یہ صرف وظیفہ نہیں، یہ آپ کی تقدیر بدلنے کی شروعات ہے۔ استغفار کا مطلب ہے اللہ سے معافی مانگنا، لیکن صرف زبان سے استغفار کر دینا کافی نہیں، دل سے پچھتاوا ہونا ضروری ہے۔ جب آپ کہتے ہیں استغفر اللہ تو سوچئے، یا اللہ مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، میں کمزور ہوں، میں گناہ گار ہوں، لیکن تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ کتنی بار ہم گناہ کرتے ہیں، کتنی بار نماز میں دھیان نہیں رہتا، کتنی بار کسی کا دل دکھا دیتے ہیں۔ شاید ہماری رکاوٹیں، ہماری پریشانیاں ہمارے گناہ کی وجہ سے ہوں۔ آج کا ٹارگیٹ ہے کم سے کم 1000 مرتبہ استغفار، لیکن جلدی جلدی نہیں، ہر بار محسوس کر کے۔ اگر ہو سکے تو تسبیح لے کر ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لیں، یا پھر کثرت کی نماز کے بعد آپ پڑھیں اور جو باقی بچے وہ نماز کے بعد مکمل کر لیں۔ اور تہجد وہ نماز ہے جو رات کی تنہائی میں پڑھی جاتی ہے، جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، جب ہر آواز بند ہو جاتی ہے، تب اللہ اپنے بندوں کو پکارتا ہے، کیا کوئی ہے جو مجھ سے مانگے؟ تہجد صرف 2 رکعت سے شروع کریں، نیت صاف رکھیں، کوئی دکھاوا نہیں، صرف آپ اور آپ کا رب۔ سجدے میں لمبا وقت بتائیں، روئیں، دل کھول دیں، اپنی ہر تکلیف بیان کریں۔ یاد رکھیں، اللہ کو آپ کی آواز سننے کے لیے اونچی آواز کی ضرورت نہیں ہے، وہ دل کی دھڑکن بھی سنتا ہے۔ اگر آپ کسی خاص مقصد کے لیے کر رہے ہیں، شادی، رزق، نوکری، اولاد، بیماری، تو سجدے میں صاف صاف مانگیں، اور سجدے میں جا کر زیادہ دیر تک دعا کریں، کیونکہ سجدے کی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ اب آپ کا سب سے خاص عمل، ہر فرض نماز کے بعد 41 مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہا جاتا ہے۔ یہ صرف ایک سورہ نہیں، یہ پورے قرآن کا سار ہے۔ اس میں دعا ہے، اس میں رحمت ہے، اس میں شفا ہے۔ جب آپ 41 مرتبہ پڑھیں تو ہر آیت کو محسوس کریں، ہر بار پڑھتے ہوئے اپنے مقصد کو یاد کریں۔ اگر آپ بیمار ہیں، شفا کی نیت سے کریں۔ اگر آپ پریشان ہیں، آسانی کی نیت سے کریں۔ اگر آپ تنگی سے ہیں تو برکت کی نیت سے کریں۔ آپ نے 3 مرتبہ یا پھر 11 مرتبہ آگے پیچھے درود شریف کے ساتھ ہر فرض نماز کے بعد 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور تہجد کی نماز میں بھی آپ نے 41 مرتبہ ہی سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ کبھی کبھی انسان ٹوٹ جاتا ہے کہ اسے لگتا ہے اب کچھ نہیں ہوگا، لیکن یاد رکھیں، سب سے اندھیری رات کے بعد ہی صبح ہوتی ہے۔ شاید آپ کی دعا بھی قبول نہیں ہوئی کیونکہ اللہ آپ کو اور قریب بلانا چاہتا ہے، شاید دیر اسی لیے ہے کیونکہ آپ کو اس سے زیادہ بہتر چیز ملنے والی ہے۔ ہار مت مانیے، ڈے 8 چینل پر رکنا نہیں ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، میں ایک بار پھر بتا دیتی ہوں، آپ نے تہجد کی نماز کے بعد 41 مرتبہ پڑھنا ہے سورہ فاتحہ، فجر کی نماز کے بعد سورہ فاتحہ 41 مرتبہ، ظہر کی نماز کے بعد سورہ فاتحہ 41 مرتبہ، عصر کے بعد سورہ فاتحہ 41 مرتبہ، اور مغرب کے بعد 41 مرتبہ، عشاء کے بعد بھی 41 مرتبہ۔ اور ہر رات آپ نے تہجد بھی ادا کرنا ہے اور استغفار کی کثرت کرنی ہے۔ اگر آپ 7 یا 11 دن لگاتار کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ بدلاؤ محسوس ہوگا۔ عمل سے زیادہ ضروری ہے یقین۔ اگر دل میں شک ہو تو اثر کم ہوگا۔ پورا بھروسہ رکھیں، اللہ سن رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جواب دے گا۔ یا اللہ، جو بھی ڈے 8 چیلنج کر رہا ہے اس کی ہر جائز دعا قبول فرما، اس کے بند راستے کھول دے، اس کے گھر میں برکت دے، اس کے دل کا بوجھ ہلکا کر دے، اس کی آنکھوں کے آنسو خوشی میں بدل دے۔ اگر وہ شادی کے لیے پریشان ہے، آسانی دے۔ اگر وہ رزق کے لیے پریشان ہے، دروازے کھول دے۔ یا ارحم الراحمین، اگر وہ بیمار ہے تو شفا دے۔ ہمیں کبھی اپنے در سے خالی نہ لوٹانا، آمین یا رب العالمین۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، خدا حافظ۔